بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہیلتھ کارنر کا ساتھ میں ہوں قاضی زیاد. آج ہم بڑے اہم ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس میں پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن نے جو کہ پی ایم ڈی سے کنورٹ ہو کے ایک قانون سازی کر کے پارلیمنٹ سے پی ایم سی بنایا گیا. انہوں نے مڈل کلاس کے غریب طلبہ کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا ہے. 28 میڈیکل کالج جو نجی میڈیکل کالج تھے انہوں نے انٹرویو کے نام پہ ان طلبہ کو 20% مارکس ایکسٹرا دے دیے جو کہ ایک قابل بچے نے 75% مارکس لینے تھے, اور 20% کا اختیار نجی میڈیکل کالجز کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پی ایم سی نے ان کو دے دیا. اس سے قبل یہ اختیار پی ایم ڈی سی کے پاس تھا, اور پی ایم ڈی سی جس وقت موجود تھی پاکستان میڈیکل ڈینٹل کالجز, وہ انٹرویو کے مارکس اور یہ سارے مارکس ملا کے وہ خود دے رہے تھے. لیکن اس مرتبہ پی ایم سی نے اس سال جو یہ 20% مارکس تھے وہ طلبہ کو نجی کالجز اور میڈیکل کالجز کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ اپنا فیصلہ کرے. اس حوالے سے بہت بڑی کرپشن ہوئی. اس کرپشن میں قابل طلبہ کو جو ہے وہ داخلوں سے محروم رہے, اور وہ لوگ جن کے پاس پیسے تھے, جنہوں نے پیسے دے کے ایم بی بی ایس کی ڈگری اور کالجز میں داخلے لے لیے ہیں. اس حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں توصیف عباسی صاحب کو دعوت دی ہے, اور ان سے اس حوالے سے پوری بریفنگ لیں گے کہ 28 میڈیکل کالجز نے کیا گورکھ دھندا کیا ہے اور اس میں پی ایم سی کس حد تک ملوث ہے. بہت شکریہ توصیف عباسی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا. یہ کہانی کیا ہے؟ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب 28 میڈیکل کالجز کو پی ایم سی نوٹس بھی جاری کرتی ہے, اور پی ایم سی خود کہتی بھی ہے کہ انٹرویو میں اس طرح کے آپ نے یہ کام کیا ہے اور یہ کرپشن ہوئی ہے, اور پھر باوجود اس کے ابھی تک کوئی کارروائی ہوئی ہے اس میں, کوئی ان میڈیکل کالجز کو بند کیا گیا ہے. پوری کہانی ذرا ناظرین کو بتائیں. جی شکریہ قاضی زیاد صاحب. قاضی صاحب یہ میری ایکسکلوزیو سٹوری تھی, یہ ہم نے اس پہ کام کیا. اس پہ بڑا ظلم ہوا اس سال کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو اضافی 20 نمبرز انٹرویوز کے جو ہے اس کا جو اختیار دیا گیا, اس پہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز نے باقاعدہ سے ایک بازار لگا لیا, دکان کھول لی, اور جتنا بھی سرمایہ دار طبقہ تھا اس کے بچے میرٹ کے خلاف انہوں نے اٹھا کے ایڈمیشن اپلائی لے لیے, اور ان سے بھاری فیسیں. اور ہمارے سورسز یہ کنفرم کرتے ہیں کہ وہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں انہوں نے مہینے 2 مہینے 6 مہینے کی نہیں, سال کی بھی نہیں, 5 سال کی اور کروڑوں روپے میں ایڈوانس فیسیں وصول کی. اب قاضی صاحب اس کو اگر ہم اپنے ناظرین کے لیے ڈیٹیل پہلے دن سے شروع کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو پتہ چل سکے کہ اصل واردات کیا ڈالی گئی ہے. ناظرین ہوا ایسے کہ گزشتہ برس نومبر دسمبر میں جب ایڈمیشنز شروع ہوتے ہیں تو روٹین کے مطابق یہاں پہ چونکہ پی ایم ڈی سی کے ختم ہونے کے بعد پی ایم سی بن چکا تھا, اور پی ایم سی نئے سرے سے پہلی دفعہ وہ ایگزامنگ باڈی بھی بنی تھی اور اکیڈمک باڈی بھی تھی, اور اس کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ جو ذمہ داران ہیں وہ تھے. تو وہ ان کی پہلی دفعہ کی پریکٹس تھی جس کو جو ہے نا جس کا ایج لیا پرائیویٹ میڈیکل سیکٹر میں. نہیں توصیف عباسی صاحب, یہ دیکھیں نا ایم ڈی کیٹ کے تھرو یہ ٹیسٹ لیے گئے تھے اس وقت. یہ قاضی صاحب آپ جب بات کر رہے ہیں نا جی, وہ پی ایم ڈی سی کے دور کی ہے. پی ایم سی نے جو ٹیسٹ لیا اس کے تو 80% مارکس انہوں نے میرٹ کے حساب سے رکھے. کالجز کو کہا کہ جب یہ بچے آپ کے پاس ہم بھیجیں گے تو آپ نے ان کے انٹرویوز کرنے, اور انٹرویوز میں آپ نے مارکس ان کو 20 مارکس جو ہے نا اس کا جو فارمولہ طے کیا پی ایم سی نے کہ وہ آپ کا اختیار ہوگا. اس سے پہلے آپ نے قاضی صاحب یہ بتایا کہ یہ اس سے پہلے پی ایم ڈی سی کے پاس, یہ بھی حقیقت نہیں ہے, اس سے پہلے 20% اضافی مارکس کا فارمولہ تھا ہی نہیں. صرف میرٹ بیس جو ہے ایڈمیشنز ہوتے تھے, اور پھر کریم ٹائپ کے بچے, لائق ترین بچے نکل کے وہ ڈاکٹر بنتے تھے اور ملک و قوم کی خدمت کرتے تھے ہمارے ہاسپٹلز میں, ہمارے مطلب میرا مطلب اس وقت یہ تھا کہ جو پی ایم ڈی سی تھا انہوں نے ایک میرٹ بنایا تھا, اور اسی میرٹ پہ جا کے لوگ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لیتے تھے. جی پی ایم ڈی سی نے جو فارمولہ بنایا تھا وہ بڑا اسٹرکٹ فارمولہ تھا, اور اس فارمولے کے تحت قاضی صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو ایک لگام ڈالی گئی تھی. لیکن ثاقب نثار صاحب نے ایک آرڈر کیا جس میں انہوں نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے چھاپے مارے. ناظرین آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا.
انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اس ٹائم کیس سنا جس میں بچوں کی شکایت یہ تھی کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو ہے نا بہت زیادہ پیسے فیسیں لیتے ہیں. تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کا ایک فیصلہ اس پہ موجود ہے. انہوں نے ایک فیس فکس کر دی تھی کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کوئی بھی اس فیس سے زیادہ میڈیکل کے طلباء سے فیس نہیں لے سکتا. اس کے بعد پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا جب یہ کھانے کا ایک ذریعہ بند ہو گیا, جو اضافی پیسے کمائی تھی ان کی بند ہو گئی, تو یہ بڑے باثر لوگ ہیں, یہ وہاں اقتدار میں بھی ہیں, یہ اپوزیشن میں بھی ہیں, یہ بزنس مین بھی ہیں. تو انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ پی ایم ڈی سی تحلیل ہو گئی اور پی ایم سی پھر نئے سرے سے بنی اور اس کا نیا چارٹر بنا اور اس چارٹر کے تحت 20% اضافی مارکس کا اختیار ان پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو ہے. 28 میڈیکل کالجز ہے. توصیف صاحب لسٹ بھی ناظرین کو نظر آ رہی ہے جو بیچ میں لسٹ ہے. ان 28 میڈیکل کالجز نے کیا گورکھ دندہ کیا طلبہ کے ساتھ؟ قائد صاحب یہ میں اور آپ بطور صحافی اگر اس پہ خبر لکھیں گے تو لوگ ڈاؤٹ میں رہیں گے, لیکن یہ اسکرین پہ ہم یہ ڈاکومنٹ چلا بھی رہے ہیں. یہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے ایک لیٹر لکھا ہے اور اس پہ انہوں نے کیٹیگری وائز بتایا کہ جو ہمارے پاس شکایت بچوں کی طرف سے آئی ہے کہ ہمارے پرسنٹیج مارکس ٹھیک تھے لیکن ہمیں ایڈمیشن نہیں ملا. انہوں نے کیٹیگری وائز پہلی کیٹیگری جو انہوں نے دی ہے اس میں 28 میڈیکل کالجز ہیں اور اس کے ان 28 میڈیکل کالجز پہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے, جو اسکرین پہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں, اس پہ واضح لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ کیا کیا اعتراضات انہوں نے لگائے کہ کس وجہ سے وہ ان میڈیکل کالجز کے جو ایڈمیشنز کیے گئے ہیں ان کو جو ہے ڈینائی کرتے ہیں, ان کے ایڈمیشن ریجیکٹ کیے جاتے ہیں. اور تمام بچوں کو جنہوں نے انرولمنٹ کی تھی, جنہوں نے رجسٹریشن اپلائی کی تھی, ان سب کو ٹائم فریم کے تحت یہ آفر کی جاتی ہے کہ آپ سارے لوگ اپنا ریکارڈ ڈیٹا لے کے آ جائیں. اگر آپ کے مارکس زیادہ ہیں اور آپ کو ایڈمیشن نہیں ملا تو آپ کو ایڈمیشن دیا جائے گا. پی ایم سی نے اپنے اس لیٹر میں لکھا جی کہ انٹرویو مارکس پبلک لسٹ ناٹ ڈسپلیڈ, یعنی ان کالجز میں کی گئی. فی ڈپازٹ بفور ڈسپلینگ میرٹ لسٹ وہ ایڈوانس لے لی گئی. فائنینشیل اسٹرینتھ کرائٹیریا آف دی فار انٹرویو, انہوں نے کہا جی کہ مالی جسامت دیکھی گئی ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کی ایڈمیشن کے لیے. سسٹینیبل ہائی مارکس گیون ٹو دی اسٹوڈنٹ ود لو میرٹ ہو ڈپازٹ فیس, انہوں نے کہا جی کہ ایک ایسے بچوں نے آگے فیس جمع کرائی ہے یا ایسے بچوں کو فیس جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے جنہوں نے جو لو مارکس تھے جن کے. سم انٹرویوز فار اسٹوڈنٹ آبٹیننگ فار بوتھ ایم بی بی ایس اینڈ بی ڈی ایس, یعنی کہ کچھ بچوں کو ایک ہی وقت میں ایم بی بی ایس کے لیے بھی اور بی ڈی ایس کے لیے بھی ایڈمیشن کی آفر کی گئی ہے. قاضی صاحب ایک یہاں پہ بڑی خاص بات ہے کہ ہمیشہ سے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ یا میڈیکل کے لوگ جانتے ہیں, ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ ایم بی بی ایس جیسے ایک کیٹیگری ہوتی ہے اور بی ڈی ایس اس کی 6ٹھی 7ویں کیٹیگری ہوتی ہے, جس کے انتہائی کم مارکس ہوتے ہیں اس کو جا کے بی ڈی ایس کروایا جاتا ہے یا اس سے نیچے فارمیسی کروائی جاتی ہے یا ڈی فارمیسی ٹائپ, یہ ڈپلومے ہوتے ہیں. ایم بی بی ایس قابل ترین لوگ ہوتے ہیں جو 82% مارکس انٹر ایف اے میٹرک میں لے کے آگے نکلتے ہیں, ان کو جو ہے میڈیکل اپلائی کیا جاتا ہے. بتائیں گا صاحب آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ اچھا میں تو دو چیزیں اور رہنے کے یہ جو آپ نے پہلا سوال کیا میں یہ کہہ رہا ہوں توصیف صاحب, اسکرین پہ بھی چل رہا ہے 28 میڈیکل کالج ہے. پی ایم سی نے خود آبجیکشن لگائے, پی ایم سی نے خود کہا کہ یہ ضابطۂ قوانین پی ایم سی کے خلاف ورزی ہوئی ہے. کیا پی ایم سی نے اس پہ کوئی ایکشن لیا ہے؟ پی ایم سی نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی ہے سر, وہ کمیٹی جو ہے ایگزامن کرے گی. اس کی سب سے پہلی ڈیوٹی یہ لگی کہ آپ ایسے کریں کہ تمام بچوں کو جو ہے آن بورڈ لیں جن کو شکایت ہے. اس کمیٹی نے ایک پبلک نوٹس جاری کیا جو اسکرین پہ ہم چلائیں گے, یہاں پہ ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے, وہ چل رہا ہے. اس میں انہوں نے لکھا جی کہ 48 گھنٹے ٹائم دیے گئے اسٹوڈنٹس کو, ان کو کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ اور ان کو ایڈمیشن نہیں ملا. تو ناظرین ایک سائڈ پہ بزنس والا طبقہ ہے, وہ پیسے لگا کے ایڈمیشن خرید رہے ہیں, اور ایک سائڈ پہ غریب آدمی ہے میرے لوور طبقے کا جو میرٹ پہ تو موجود ہے لیکن شاید فیسیں ادا ہی نہیں کر پاتا یا کسی سے ادھار لے کے یا گھر ماں بہن کا زیور بیچ کے فیسیں دیتا بھی ہے. تو اس کو صرف 48 گھنٹے دیے گئے کہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں آیا اور آپ میرٹ پہ موجود تھے, اور آپ اگر میرٹ پہ تھے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لسٹ میں موجود نہیں ہیں تو آپ کمپلین لے کے آ جائیں, آپ کو ری ایگزامن کیا جائے گا. اس کے بعد اس کمیٹی کا آج تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے جی, ان کے پاس کتنی شکایتیں گئیں, انہوں نے کتنے کو ایڈمیشن دیے. ہمارے ذرائع ثمر کی تصدیق کرتے ہیں کہ صرف وہی داخلے ہوئے جو کالجز نے پیسے لے کے بھیجے ہوئے تھے, کوئی نئی کمپلین ان کے پاس نہیں پہنچ پائی. اندازاً کتنی کرپشن ہوئی؟ یہ تو کرپشن ہے نا کہ آپ قابلیت. صاحب یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے, ویسے ہم لوگ, میں فائنانس سے نہیں ہے میرا تعلق, لیکن میں ایک سادہ سا پیمانہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ نارملی 5 سال کا کورس ہے ایم بی بی ایس کا, اور 1 سال کی فیس پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں 60 to 65 لاکھ لی جاتی ہے.
یہ 1 سال کی فیس ہے. اب 65 لاکھ کو آپ 5 سال سے ضرب دیں اور وہ جو اماؤنٹ بنتی ہے اس کو 100 سے ضرب دے دیں, کیونکہ ایک کالجز کو 180 104 103 اتنی سیٹیں ملی ہوتی ہیں, تو یہ اربوں روپے میں بنتے ہیں. قائد صاحب کیلکولیٹر اگر آپ منگوا لیں تو میں آپ کو فگر بتا سکتا ہوں کہ ایک کالج جس کو 100 سیٹیں آفر ہوتی ہیں اس نے کتنا مال بنایا ہے. اربوں روپے جو ہے وہ ان بچوں کے جیبوں سے لے لیے گئے ہیں جو میرٹ پہ ہی نہیں تھے. اب ان بچوں کا مستقبل کیا ہے, یہ آپ اگر مجھ سے سوال کریں یا میں اس پہ آپ کو 5 سال کا توصیف صاحب 5 سال کا 60 سے 65 لاکھ ہے. 1 سال کی فیس ہے 63 لاکھ. اچھا 1 سال کی 63 لاکھ ہمارے دوست ہیں. اچھا 1 سال کی 63 لاکھ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ 63 لاکھ ایسا نہ ہو کہ وہ مس کیلکولیشن ہو جائے نا, ٹھیک ہے. یہ 63 لاکھ 1 سال کی ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ 5 سے ضرب دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اچھا توصیف صاحب ایک اور بات ہے, اب MD-CAT کے تھرو PMC نے ٹیسٹ لیا, اس پہ آبجیکشن آ گیا, MCQs پہ طلبہ کے تحفظات تھے, اس کے بعد چلو ایڈمیشن شروع ہو گئے. اس کے اب یہ 28 میڈیکل کالجز ہیں, تو یہ 28 میڈیکل کالجز کا مطلب ہے کہ پورے ملک سے یہ 28 میڈیکل کالج ہے, اسی طرح ہے نا توصیف صاحب؟ یہ پورے ملک سے ہیں. اور میں بڑی ایک حساس جو ہے نا یہاں پہ بات عوام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, حکام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ 28 میڈیکل کالجز ہیں جن کے ایڈمیشنز پہ PMC نے اعتراض لگایا. یہ وہ 28 میڈیکل کالجز ہیں جنہوں نے اپنے پاس جتنی ان کو سیٹیں آفر تھیں, مثلا میں ابھی آپ نے سوال کیا کہ 100 بچوں کا اگر سیٹیں آفر ہیں کسی کالج کو تو اس نے اس حساب سے کتنا پیسہ کمایا. میں اس کا حساب لگا رہا تھا, یہ 3 ارب 15 کروڑ پہ بنتا ہے ایک کالج نے کمائے. اب وہ جو 3 ارب 15 کروڑ ایک کالج نے کمائے, وہ پیسے لینے کے بعد اب وہ جو بچے ہیں جن کو انہوں نے اپنی طرف سے تو آگے کر دیا تھا کہ یہ میڈیکل پڑھیں گے, اور PMC نے ان کے ایڈمیشنز پہ اعتراض لگا دیا. اب ان کے ایڈمیشن ریجیکٹ ہو چکے. انہوں نے پہلے کیا کیا, وہ پہلے چلے گئے پشاور ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ نے ان کو سنا, اور پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے بڑی پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی بڑی جو ہے لے دے ہوئی, اور انہوں نے صرف 1 دن کا اسٹے ان کو آفر کیا, کورٹ نے دیا, اور دوسرے دن انہوں نے ڈسمس کر دیا ان کا معاملہ. پھر یہ جو وہ بچے جنہوں نے اربوں روپے جن کے والدین نے دیے ہیں, اور وہ کالج اب ان کو ایڈمیشن کلاس روم میں نہیں بٹھا رہے کہ PMC نے آپ کے داخلے ریجیکٹ کر دیے ہیں, وہ اپنا معاملہ لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے ہیں, اور سنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اسٹے دے دیے ہے. نیکسٹ سوموار تک کی اس کی سماعت بھی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں, اور سماعت کی کور بھی کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا, اگلی سوموار کو اس کی سماعت ہے. اچھا, تو ہم اس فورم سے ہمارے ججز بھی ماشاءاللہ سے انفارمیشن رکھتے ہیں. ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ججز کو اس معاملے میں سننا چاہیے, ان بچوں کو بھی جنہوں نے پیسے دیے ہیں, لیکن کیا ججز کو پہلے ان بچوں کو نہیں سننا چاہیے جو پیسے نہیں دے سکے تھے, نہیں جنہوں نے جن سے پیسے لیے گئے ہیں وہ کورٹ میں چلے گئے؟ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں سر, کورٹ میں وہ بچے آئے جو میرٹ پہ نہیں تھے اور پیسے دے کے ایڈمیشن لے لیے تھے, جن کے والدین کو سیکرٹری ہے. توصیف صاحب یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہے. وہ بچے کیوں کورٹ میں گئے ہیں جن کا ایڈمیشن ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ PMC نے کوئی ایکشن لیا ہے تو ان کو روکا. میں نے آپ کو بتایا نا جی, PMC نے 28 میڈیکل کالجز پہ ڈائریکٹ آبجیکشن لگا دیا کہ ان کے ایڈمیشن نل اینڈ وائڈ ہیں جب تک ری ایگزامن نہیں ہوتے. اب وہ 28 میڈیکل کالج کے بچے, وہی بچے جو میرٹ پہ نہیں تھے اور پیسے دے کے ایڈمیشن لیے تھے, وہ پہلے پشاور ہائی کورٹ گئے, وہاں سے ریجیکٹ ہوئے, تب اسلام آباد سنا ہائی کورٹ میں آ گئے, اور یہاں پہ انہیں عدالت عالیہ کی طرف سے اسٹے آفر دیا گیا. نہیں, ان بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملا, کیا ہوا جنہوں نے پیسے؟ ان بچوں کو ایڈمیشن شروع میں تو ان کی رجسٹریشن بھیج دی کالجز نے, PMC کے پاس شکایت جب پہنچی تو PMC نے 28 میڈیکل, اچھا ان کو روک دیا, ان کا ایڈمیشن روک دیا. ٹھیک ہے, اب وہ ہوا میں لٹکے ہوئے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ بچے ہوا میں, میں سمجھ گیا ہوں, جنہوں نے پیسے دیے وہ بھی ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں, جو میرٹ پہ تھے وہ بیچارے تو رل گئے. میرٹ والے بچوں کا آپ سنیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے صاحب, 1 منٹ ان کو ضرور دیں. میرٹ والے بچے, پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے ہاں میرٹ والوں میں 2 یا 4% ایسے ہوں گے جو خوشحال طبقے سے ہوں گے, غریب طبقے سے ہمیشہ اچھی کریم بچوں کی نکلتی رہی ہے. وہ بچے بڑی مشکل سے سر اس سٹیج تک پہنچتے ہیں کہ وہ MBBS کے لیے اپلائی کریں. انہوں نے اپلائی کیا, کسی نے اپنی بہن کا پلاٹ بیچا, کسی نے زیور بیچا, کسی نے ماں کا زیور بیچا, اکٹھے کر کے پیسے انہوں نے فیس کے لیے رکھے ہوئے تھے, ان کو ایڈمیشن نہیں ملا. اب ایک بچہ ایسا کہ جو بڑی مشکل سے کسی سے ادھار لے کے فیس اکٹھی کیے ہوا ہے, اس کو ایڈمیشن ہی نہیں دیا جاتا. اب اس کے پاس اضافی پیسے نہیں ہیں کہ وہ ہائی کورٹس میں جائے, اداروں کے خلاف کیسز کرے. اب اداروں کے خلاف کیس کیا انہی بچوں نے کہ جنہوں نے پہلے پیسوں کے زور پہ ایڈمیشن خریدے,
پھر جب ایڈمیشن ریجیکٹ ہو گئے تو انہوں نے نیا وکیل حائل کر لیا. ان کا فارمولہ یہ ہے جی کہ یہ پہلے کالج کرتے ہیں پھر وکیل کرتے ہیں اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے کچھ نہ ہو تو جج کر لیتے ہیں. یہاں پہ روایت یہ موجود ہے. ہماری اس فورم سے معزز عدلیہ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس معاملے کو سننے جا رہے ہیں, آپ کو اللہ میاں نے قاضی کی منصب کی جو ہے ذمہ داری پہ بٹھایا ہے, تو آپ بے شک ان بچوں کو سنیں, لیکن آپ ان بچوں کو ضرور سنیں کہ جو میرٹ پہ تھے اور ان کو ایڈمیشن نہیں ملا. اور ایک چیز آپ اس معاملے کو ضرور دیکھیں کہ اربوں روپیہ جس پرائیویٹ سیکٹر کالجز نے جنہوں نے کھایا ہے, وہ میڈیکل کالجز ان کے خلاف پی ایم سی کیوں نہیں اس کے بعد کارروائی کر پایا, پی ایم سی ان کے کالجز کیوں نہیں بین کر پایا, ان کے ایڈمیشنز تاحال کیوں چل رہے ہوئے ہیں. اور پھر وہی میڈیکل کالجز اب ان بچوں کے ذریعے جو عدالت بھیجے گئے ہیں فیسوں کے نام پہ اور ڈونیشنز کے نام پہ مزید انہوں نے چھریاں تیز کی ہوئی ہیں. ان پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو ضرور دیکھنا چاہیے معزز عدلیہ کو, معزز ہائی کورٹ کو. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان طبقہ جو میرٹ پہ محنت کر کے اچھے مارکس لے کے آگے آتا ہے, اس کو ویسے تو اسٹیٹ کو ساری ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ ایک بچہ میرٹ پہ موجود ہے, اگر اس کے پاس فائنینشیل اس کے کرائسس ہیں تو اس کو اسٹیٹ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اگر وہ گھر سے کسی تعاون سے آ کے فیس بھر کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو موقع ضرور ملنا چاہیے. شکریہ توصیف عباسی صاحب. پی ایم سی کی طرف سے ہمیشہ یہ سوال بن کے رہے گا کہ انہوں نے ہزاروں طلبہ کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا ہے. اب آئندہ سال, اس سال ان کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے؟ کیا وہ بہتر انداز میں میڈیکل کالجز کے داخلوں کو یقینی بناتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال ہمیشہ جاری رہے گا اور یہ ماضی تاریخ بن چکا ہے پی ایم سی کے نام پہ. بہت بہت شکریہ ناظرین.